بہت سخت دل تھے. کون؟ ابو ذر غفاری. اگر کسی چھوٹی موٹی برائی کو تم نے کر دیا تو کیا احسان کیا؟ اگر کسی سویلائز معاشرے میں احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوتا تو لوگ تاریخ کے کسی دور میں اور مستقبل میں کہتے کون سا بڑا احسان کیا. مگر اللہ نے ایسی مثال کا قیامت تک کے لیے اپنے حبیب کے حصے میں دی کہ وہ معاشرہ سنبھلنے کی کیفیت میں نہیں تھا، مگر جب رحمت آئی تو پھر سب کچھ ہی تو بدل گیا. ابو ذر غفاری پہلے مرحلے میں بہت نامی گرامی ڈاکو تھے، خط و خارجی سے نہیں پوچھتے تھے، مگر جب برسات آتی ہے تو برسات سے پہلے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں. ابھی نبی کے ظہور کا وقت قریب آتا جا رہا ہے اور ابو ذر کی طبیعت میں تبدیلی آتی جا رہی ہے. جن کو اللہ پسند کر لیتا ہے، جن کو اللہ منتخب کر لیتا ہے تو تا قیامت تک کے لیے ان کو مثال بنا دیتا ہے. نبی کی ولادت سے دائرہ بشریت میں آنے سے پہلے ابو ذر کی کیفیت بدل گئی. طائب ہو گئے، اپنے لوگوں کو بھی منع کرنے لگے، یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ ہم سے تجاوز کرنے کی بات ہے. گھنٹوں راضی کرتے، بعد کی جو غلطیاں ہو گئی تھی فرمایا کہ میں اللہ نے مجھے توفیق بخشی کہ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے حق پرست پر بیعت ہونے سے پہلے ہی اللہ نے میرے دل میں خدا اور نرمی پیدا کر دی تھی. جب میں راتوں کے پچھلے پیر اٹھ کر جاری کرتا تھا، روتا تھا تو لوگوں نے پوچھا کس رخ میں سجدہ کرتے تھے، کیا کرتے تھے؟ میں جہاں میرا رب مجھے میرا رخ موڑ دیتا تھا میں اسی رخ پر بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں جاری کرتا تھا. جس رخ پر میرا رب مجھے موڑ دیتا تھا میں اسی رخ پر بیٹھ کر جاری کرتا تھا اور روتا تھا. وہ واقعہ انسانی تاریخ کا وہ عظیم واقعہ ہوا کہ اللہ نے کوئی کلیم اللہ ہے، کوئی روح اللہ ہے، کوئی نبی اللہ ہے، کوئی خلیل اللہ ہے، یہ سب اللہ کے دوست ہیں، یہ سب اللہ کی برگزیدہ ہستیاں ہیں جن کو اللہ نے انسانوں کی تربیت کے لیے دائرہ بشریت کے روپ میں بھیجا ہے. یہ اللہ کے مختلف ترین دوست ہیں اور میں سب سے افضل ترین امام الانبیاء کے ظہور کا وقت آ رہا ہے تو فضا بدل رہی ہے. اس فقیر نے بھی موصل میں جہاں حضرت یونس علیہ السلام کی زیارت ہے، عراق کا شمالی حصہ، موصل کے ایک مقام پر کرکوک اور اربیل کے علاقے میں ایک علاقہ ہے جہاں ایک مینار اس فقیر کو دیکھنے کا شرف حاصل ہوا. جو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکے میں ولادت ہوئی تو وہ ایک طویل مینار جو بہت بلند تھا اور وہاں کے راہبوں کا یہ خیال تھا کہ جب اللہ کے حبیب پیدا ہوں گے دائرہ بشریت میں آئیں گے تو یہ جو ہم نے مینار بڑے مقدس مینار کو تعمیر کیا ہے یہ اس رخ پہ جھک جائے گا جہاں اللہ کا نبی پیدا ہوگا. تو میں نے اس مینار کو دیکھنے کا شرف حاصل ہوا کہ وہ مکے کی جانب جھکا ہوا تھا اور لوگ اپنے اونٹوں پر سوار ہو کر نشانی پہچانتے پہچانتے اللہ کے حبیب کی محبت میں مکہ پہنچ گئے. ہماری ولادت ہوئی، آپ کا ظہور دائرہ بشریت میں ہوا تو ابو ذر غفاری کے پاس اطلاع پہنچی کہ مکے میں اعلان نبوت کیا ہے کسی نے کا نام محمد علیہ السلام ہے. اپنے بھائی انیس کو جو کہ خاطر الکلام شاعر تھے اور عرب کے معاشرے میں یہ بھی اللہ کا ایک انعام ہی تو ہے، بہت کرنے کی بات ہے. ہر بات میں اللہ کی کوئی نہ کوئی مصلحت موجودہ ہے اور جب ہی کہا کہ تمہاری بے شمار بے رہائی عبادت سے ایک لمحے کا تفکر بہتر ہے. تم فکر کرو، تم غور کرو کہ ہر بات سے کوئی نہ کوئی بات ریلیٹڈ ہے، کوئی نہ کوئی واقعہ ریلیٹڈ ہے. تو عرب میں یہ کرتے کیا تھے، یہ سب غالبی کا بازار جب ہوتا تھا اور بارے اوقات میں بیٹھ کر خاطر الکلامی کے جوہر دکھاتے تھے، فتحات و بلاغت کے جوہر عرب دکھاتے تھے، کلام کرتے تھے. بعد ایسے لوگ بھی عرب میں گزرے جو گفتگوئی شاعری کے انداز میں کرتے تھے، ہر بات میں شعر کہتے تھے. کیسا معاشرہ ہوگا جب معاشرے میں گفتگو کوشش تو کرتا ہوں محبت چلی جاتی ہے. جب لوگوں نے بہت دعویٰ کیا کہ ہم طب میں ماہر ہو گئے ہیں تو اللہ نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیج دیا کہ جو دم کرتے تھے تو مردے کو زندہ کرتے تھے. جب جادو کا دور بہت بڑھ گیا مصر کے معاشرے میں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہو رہا ہے جو اپنے عصے سے تمام جادو کو ان کا عصا نگل لیتا تھا.
ہر دور میں جب لوگ اس خاص کیفیت میں ہوتے تو پھر اللہ کی جانب سے اس کی انتہا کی منزل دکھائی جاتی. اور اپنے خالد کلامی کے جوہر لوگ دکھا رہے ہیں. ایسے میں محمد علیہ السلام کا ظہور ہو رہا ہے اور قرآن نازل ہو رہا ہے. قرآن نازل ہو رہا ہے اور عرب کے علماء اس کی آیات کو پڑھ پڑھ کر حیران ہو رہے ہیں کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. ایک یہودی عالم تھا, اس کا معاملہ یہ تھا کہ لوگ جو شاعری کرتے تھے غار میں اپنا کلام تختیوں پر لکھ کر غار کرتا ہے اور اس کو موقع ملتا مہینے میں 10 دن میں 15 دن میں غار میں جاتا اور اس کی اصلاح کرتا کلام بات سے بات رکھ جا رہے ہیں اصلاح کرتا. ایک صاحب ہے وہ عظیم قرآن کی آیت اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ لکھ کر تختی پر وہاں لٹکا دی کوٹی کے ساتھ. وہ راہب کیا شجری عالم کیا سارے کلام دیکھیے یہ دیکھا اس نے پڑھا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ حیران ہو گیا. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. جب تک یہ کلام 3 آیات ہیں نماز میں ہم 3 آیات میں پڑھنے کی ہمیں ہدایت ملتی ہے. جو پڑھا آگے ملا ھذا ما کلام البشر, یہ انسان کا کلام نہیں ہے. عربی کلام کی خصوصیت یہ ہے کہ دائیں بائیں اوپر نیچے سے اللہ نے قرآن کو محفوظ کیا ہے. قرب اعداد, قرب کلام, جتنے بھی کلام کے جو خاص چیزیں ہیں وہ تمام قرآن میں موجود ہیں اور ہر عالم اپنی نظر سے دیکھتا ہے تو کہہ دیتا ہے کہ یہ عام انسانوں کا کلام نہیں ہے, یہ اللہ کا کلام ہے. گرچہ قرآن کبھی پیغمبرات اگرچہ کہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اثر سے ادا ہوتا نظر آتا ہے. گرچہ قرآن کبھی پیغمبرات ہار کے گویات حق نہ گفتو کافرات. اگر یہ کوئی کہتا ہے کہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو وہ کافر ہے. کلام ادا ہو رہا ہے محمد عربی کی زبان اثر سے اور عرب اثر سے, مگر یہ اللہ کا کلام ہے جو سبھی نبی کی زبان سے ادا ہوا ہے. تو پہچاننے والے پہچان رہے ہیں کہ یہ عام کلام نہیں ہے. وہاں بھی یہی معاشرے میں ہر وقت بیٹھ کر شاعری کیا کرتے تھے, کلام کیا کرتے تھے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی, چھوٹے بھائی انیس خاص کلام شاعر تھے اور مشاعروں کو ڈھونڈ دیتے تھے. میں پہلے مرحلے میں اپنے بھائی کو بھیجا, میں جا کے دیکھو تو وہ آئے ہیں کون سا بات کرو معلوم ہو جائے گا. وہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی اور جا کے بھائی کو بتایا کہ معاملہ کچھ اور کی گفتگو اور کا کلام جو فرماتے ہیں وہ بہت زیادہ الفاظ ہے, بہت زیادہ الفاظ ہے. تو دل میں تجسس پیدا ہوا. ابو ذر غفاری سیرت النبی ابن نعمانی صاحب نے یہ لکھا ہے کہ 6 یا 7ویں نمبر کے مسلمان ہیں. حضرت ابو ذر غفاری آئے وقت آ گئے. اس رفتان کی شخصیت ایک بہت زیادہ اللہ نے روک دیا ہے. ایک روح و دبدبا تھا آپ کی شخصیت کے اندر, دور سے دیکھنے والے متاثر ہو جاتے ہیں. ایک موقع پر ایک عربی عرب کا ایک عربی سرخ اونٹ لے کر اردو آیا, مکے میں آیا بیچنے کے لیے. ابو جہل نے وہ اس سے اونٹ لے لیا اور اپنے گھر میں چلا گیا اور جا کے دروازہ بند کر لیا. اب وہ عربی نوجوان بڑا پریشان ہوا, ناظر نایاب اونٹ ہوتا ہے, میں لے کر آیا اور یہاں یہ عمر بن حشام نے یہ اونٹ لے لیا مجھ سے. تو اس نے آگے مطاف میں لوگوں سے کہا کہ مدد کرو. تو کچھ منچلوں نے, کچھ شرارتی قسم کے لوگوں نے یہ کہا کہ وہ صاحب کونے بیٹھے ہوئے ہیں, نماز کی حالت میں بیٹھے ہوئے چلا کری, میں ان سے جا کے کہوں تمہارا مسئلہ حل کر دیں گے. خیال یہ تھا کہ کوئی نہ کوئی ڈرامہ ہوگا, کوئی بات ہوگی, نئی بات سننے کو ملے گی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاذ اللہ ابو جہل جاتی کرے گا تو کئی دن تک میں باتیں ہوں گی. تو منچلوں نے اس نوجوان کو اللہ کے نبی کی بات بھیجا. اس نے جا کہا صاحب میرا اونٹ لے گیا ہے, وہ پیسے نہیں دے رہا ہے, آپ مہربانی کریں. تو میں نے آپ کی بات بتایا, جاؤ میرے ساتھ. اللہ کے نبی اور وہ شخص جو ہے وہ آہستہ آہستہ ابو جہل کے مکان کے قریب گئے. 2 لڑکوں کو ساتھ کر دیا کہ جا کے دیکھ کر آؤ کہ کیا ہوا, پتا کے بعد میں بات کریں. وہ منچلے وہاں ساتھ ساتھ چلے گئے. آپ انتظار کرنے میں آیا اور آپ نے فرمایا کہ اس کے اونٹ کے پیسے اس کو دے دو. تو ابو جہل خاموشی سے اندر گیا اور پیسے دن کے آگے کے ہاتھ رکھ دیے. واپس لوگ آئے کہنے میں گئے تھے, اتنا کچھ کہا, دور سے ہم نے دیکھا اور پیسے لا کے دے دیے. ابو جہل جب واپس آیا لوگوں نے پوچھا کیا معاملہ ہوا,
جب وہ میرے دروازے پہ آئے اور ان کے چہرے کی طرف دیکھا تو ان پہ ہیبت طاری ہو گئی، مجھ پر ہیبت طاری ہو گئی اللہ کے نبی کے ان دو جملوں سے کہ اس کے پیسے واپس کر دو۔ میرا دل میرے قابو میں نہ رہا اور میں گیا اور خاموشی سے لا کے میں نے پیسے دے دیے۔ تو اللہ نے اپنے نبی کو تمام تر اختیارات کے ساتھ محفوظ کیا۔ ایسی ہیبت تھی کہ ابو ذر قریب نہیں آئے۔